بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے کچھ سوال کیے اور پہلا سوال ہم نے یہ کیا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا صحیح نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ کی وفات مطلب کیسے ہوئی؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے قاضی اسلام یعنی کہ جج بننے کی پیشکش آپ نے صاف انکار کر دی۔ اچھا، یہ قاضی کے آگے جج لکھا ہوا ہے کہ آج کے جو جج ہیں نا، وہ پرانے مطلب سابقہ دوار میں قاضی کہلاتے تھے، جو فیصلہ کرتے تھے نا، تو آپ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ حکمرانوں کے ظلم میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حق کے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور ہونے سے ڈرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس انکار کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران سختیاں برداشت کرنا پڑیں۔ آپ کی عمر مبارک 150 ہجری میں بغداد میں قیدی کے دوران آپ کا انتقال ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور بعض میں ہے کہ مسلسل قید و مشقت سے وفات ہوئی، لیکن زہر والی روایت پر تمام مورخین متفق نہیں، اس لیے یقینی بات یہی ہے کہ آپ کی وفات قید اور مظالم کے ماحول میں ہوئی۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ہم نے سوال کیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ تو اب جناب ہم اگلا سوال اسے کرتے ہیں کہ ہمیں تم یہ بتاؤ، یہ ہم نے پوچھا تھا، اب پوچھتے ہیں کہ امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات کیسے ہوئی؟ امام شافی کے بارے میں پوچھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب کیا آتا ہے جی؟ چیٹ جی پی ٹی کا دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں آپ کا نام جو تھا امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، محمد بن ادریس الشافعی۔ معتبر تاریخی خلاصہ یہ ہے کہ امام شافی کی وفات 204 ہجری میں ہوئی۔ مقام وفات مصر قاہرہ تھی۔ عمر تقریباً 54 سال۔ سبب وفات کیا تھا؟ اکثر معتبر مورخین کے مطابق امام شافی طویل علالت بیماری کے بعد وفات پا گئے۔ آخری ایام میں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ایک مشہور روایت میں یہ بھی ہے کہ بعض کتب میں آیا ہے کہ فقہی اختلاف کے دوران ایک شخص سے جھگڑا ہوا، اس نے حملہ کیا، جس کے اثرات بعد میں بیماری کی صورت میں ظاہر ہوئے، مگر یہ روایت کمزور ہے، اس پر سب مورخین متفق نہیں۔ تو امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وفات طبعی طور پر بیماری کے سبب ہوئی۔ آپ نے آخری وقت تک علم و تدریس اور تصنیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخری نصیحت کو لے کر کے آپ سے منقول ہے: میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، اب ہم جو فقہ کے ایک اور امام ہیں، امام احمد بن حنبل کی وفات رحمۃ اللہ کیسے ہوئی، دیکھتے ہیں جی کیا جواب دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں معتبر تاریخی خلاصہ درج ذیل ہے۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں، عمر تقریباً 77 سال تھی، 77۔ مقام جہاں پر مطلب آپ کی وفات ہوئی بغداد شریف تھی۔
سبب وفات امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل بیماری کے بعد وفات پائی۔ بڑھاپے اور جسمانی کمزوری کے ساتھ بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ پس منظر یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں امتحان خلق قرآن مہنہ کے دوران میں سخت ظلم برداشت کیے، قید، کوڑے اور اذیتیں سہیں، مگر حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ سختیاں آپ کی صحت پر گہرا اثر ڈالیں، جس کے بعد بڑھاپے میں بیماری نے آپ کی جان لے لی۔ یعنی کہ ان کے اوپر بھی سخت تکلیفیں اور ظلم و ستم کیے گئے، حق بولنے کی وجہ سے، حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ اچھا جی، امام شافعی بھی ہو گئے، امام احمد بن حنبل ہو گئے، اور امام ایک اور امام ہے فقہ کے جی، چوتھے امام ہیں امام مالک رحمت اللہ کی وفات کیسے ہوئی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ چیٹ جی پی ٹی کو کیا انسٹرکشن دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ امام مالک کی وفات 179 میاں 370 ہجری میں ہوئی۔ عمر تقریباً 85 سال تھی۔ مقام مدینہ شریف تھا۔ سبب وفات امام مالک طویل عمر پائی، آخری ایام میں طبعی کمزوری اور بیماری کے باعث وفات ہوئی۔ ایک اہم واقعہ پس منظر میں ہے۔ ایک دور میں آپ نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا کہ بیعت پر مجبور کیا جانا درست نہیں۔ اس رائے کی وجہ سے اس وقت کے حاکم نے آپ کو کوڑے لگوائے۔ اس تشدد سے آپ کے کندھے اکھڑ گئے، مگر یہ تشدد براہ راست وفات کا سبب نہیں بنا۔ آپ اس کے بعد کئی سال زندہ رہے۔ یعنی کہ آپ پر بھی حاکم وقت نے کافی ظلم و ستم ڈھائے، اور ہمارے غالباً چاروں امام جو تھے وہ ظلم و ستم کا اس وقت کے حاکموں کے شکار ہوئے، اور حق کا ساتھ آپ ماشاء اللہ تبارک اللہ دیتے رہے۔ تو جناب یہ ہمارے جو تھے فقہ کے 4 امام جو مشہور ہیں، ان کے حوالے سے یہ آپ کو چند معلومات دی گئیں۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے تھا۔ جو اہل علم، اہل حق اس حوالے سے مزید مطلب معلومات رکھتے ہیں، وہ برائے کرم ضرور جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں بتائیں، یا اپنی وائس چھوڑ دیں، یا کوئی لنک دے دیں جس سے میں رابطہ کر کے تو ان سے مزید جو ہے نا معلومات حاصل کر سکوں۔ اجازت دیجیے ساتھیو، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل